المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی 5ویں ایکت میں سے 8ویں قسم کا مطالعہ کیا تھا، جس کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا تھا المفہوم کا، لیکن ہم نے المفہوم کے ساتھ ساتھ منطوق کی بحث کو بھی تفصیل سے پڑھا۔ تو اس کے آگے یعنی 9ویں اور 10ویں نو کے تحت ناظم رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم فرمایا ہے المطلق والمقید، یعنی ناظم رحمہ اللہ اس بحث میں مطلق اور مقید کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات وارد ہوئے ہیں تو شرعی احکامات کبھی کبھار یعنی مختلف قیود کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور کبھی کبھار بغیر کسی قید کے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حکم کسی وصف کے ساتھ یا کسی شرط کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس حکم میں قید لگائی گئی ہے، یہ حکم مقید بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی حکم بغیر کسی اضافی وصف یا بغیر کسی شرط کے بیان کیا گیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلق بیان کیا گیا ہے۔ تو مطلق سے کیا معنی ہے اور مقید سے کیا مراد ہے، اور اس مطلق اور مقید کی بحث کا کیا تعلق احکام کے استنباط کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم وہی سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہم مطلق کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مطلق کسے کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم مطلق کو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو لغوی اعتبار سے معنی ہے الانفقاق من ای قید۔ انفقاق کسے کہتے ہیں کہ آزاد ہونا۔ مطلق ہر کوئی وہ چیز ہے جو قید سے آزاد ہو، یعنی جو ہر کسی قسم کی قید سے آزاد ہو، پھر چاہے وہ قید یا ارتباط یا وہ وابستگی یعنی وہ حسی اعتبار سے ہو یا معنوی اعتبار سے۔ حسی کسے یعنی جو چیز جسے محسوس کیا جائے، معنوی تو آپ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال مثال کے طور پر میں بیان کروں کہ عربی لغت میں اگر میں یہ کہوں کہ اطلقت الفرس، کہ اطلقت الفرس، میں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ گھوڑے کو چھوڑنا کیا مراد ہے؟ یہ گھوڑا بندھا ہوا ہے رسی کے ذریعے، تو رسی کے ذریعے باندھا جانا ہم یہ کہیں گے کہ گھوڑا ایک حسی قید کے ذریعے سے بندھا ہوا تھا، یعنی کہ رسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اطلقت الفرس، میں نے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ لغت کے اعتبار سے اطلاق ہم کہتے ہیں کسی قید، کسی بندش کو ہٹا کر آزاد کرنا۔ اور معنوی قید کی کیا مراد ہے کہ اگر کوئی یعنی مرد اپنی یعنی زوجہ سے کہے کہ یعنی طلاق جب دیا جاتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ خاتون اس مرد کے سے آزاد ہو گئی، یعنی ان کے درمیان ایک تعلق تھا، ایک وابستگی تھی
لیکن وہ مانوی تھی. یعنی جب عورت کو چھوڑا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ رسی کے ذریعے سے بندھی ہوئی تھی اب چھوڑا جا رہا ہے, نہیں. یعنی جس مانوی تعلق جو ان دو لوگوں کے درمیان قائم تھا وہ اب چھوڑا گیا, عورت اس تعلق سے آزاد ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں طلاق. ٹھیک ہے, تو لغوی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ مطلق یا اطلاق کے کیا معنی ہے کہ بغیر کسی قید کے, یعنی کسی حکم کا یا کسی چیز کا, یعنی بغیر کسی قید کے ہونا یا قید سے آزاد ہونا. تو اصطلاحی اعتبار سے کیا مراد ہے؟ هو اللفظ الدال علی الماہیۃ بلا قید. تو فرماتے ہیں کہ اصطلاحی اعتبار سے مطلق کے معنی ہے, یعنی یہ وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ماہیت کے افراد پر بغیر کسی قید کے. اس کی کیا مراد ہے وہ ہمیں واضح ہو جائے گا سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 3 کے ذریعے. اللہ رب العزت زہار کی یعنی کہ کفارہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والذین یظاہرون من نسائہم, اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کا معاملہ کرے, ثم یعودون لما قالوا, اور پھر اس کو دہرائیں, فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, تو اس کے لیے اپنی خاتون سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے لازم ہے کہ وہ کیا کرے, فتحریر رقبہ, زہار کا کفارہ کیا ہوگا, گردن کو آزاد کرنا. گردن کو یعنی اس سے پہلے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کہا گیا, رقبہ, تحریر رقبہ, گردن کو آزاد کرنا یعنی غلام کو آزاد کرنا. اب دیکھیں غلام یعنی انسانوں کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ماہیت ایک گروپ ہے یہ, اس میں بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں, لیکن براڈ ٹرم کیا ہے کہ یہ غلاموں پر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے. اب غلام یا تو مسلمان ہو سکتا ہے یا کافر ہو سکتا ہے, یا عورت ہو سکتی ہے یا مرد ہو سکتا ہے, یا بالغ ہو سکتا ہے یا نابالغ ہو سکتا ہے, یعنی مختلف پاسبلٹیز ہیں. لیکن جب یہاں پر کہا جا رہا ہے فتحریر رقبہ کہ گردن کو آزاد کیا جائے, کون سی والی گردن, یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے. کس غلام کو؟ مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے, کافر غلام کو آزاد کرنا ہے, عورت کو آزاد کرنا ہے, بالغ نابالغ کس کو آزاد کرنا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یعنی اس رقبہ کے بارے میں کوئی قید, کوئی وصف, کوئی شرط بیان نہیں کی گئی. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ رقبہ مطلق وارد ہوا ہے, یہاں پر یہ رقبہ مطلق وارد ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ہم کہیں گے کہ مطلق لفظ کی وہ قسم ہے جو ایک ماہیت کے الفاظ پر دلالت کرتا ہے بغیر کسی قید کے, بغیر کسی قید کے. اب کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے, اور اکثر یہاں کنفیوژن رہتا ہے, ہم نے اس سے پہلے عام اور خاص کی بحث کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے جو تعریف مطلق کی بیان کی یہی تعریف تو عام کی بھی ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عام وہ لفظ ہے جو ایک ماہیت کے سبھی افراد پر یعنی دلالت کرتا ہے. تو فرق کیا ہوئی؟ تو یہاں پر بہت ہی ایک اہم باریک دقیق فرق یہاں پر ہے جو اکثر یعنی طالب علم سمجھنے میں یعنی شاید اکثر بیشتر ناکام ہی رہتے ہیں. دیکھیے مراد کیا ہے. جب ہم عام کی بات کرتے ہیں, عام میں حکم شرعی کے مخاطب اس ماہیت کے سبھی افراد ہوتے ہیں, یعنی وہ حکم تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ اس ماہیت کے سبھی افراد اس حکم کو پورا نہ کرے. مثال مطلب میں کہوں گا اگر ہم اس کو عام کے معنی میں لے یعنی رقبہ کو, تو اس سے مراد ہوگا کہ سبھی غلاموں کو آزاد کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خطاب العام ہوتا ہے اس سے مراد ایک ماہیت کے سبھی افراد ہوتے ہیں. جب تک کہ وہ سب افراد یعنی اس حکم کو پورا نہ کرے تو وہ کام مکمل, تو خطاب شرعی کا یعنی خطاب شرعی کی مراد حاصل نہیں ہوتی. اس کے برعکس مطلق میں مخاطب تو سب ہوتے ہیں, مخاطب سب ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے ایک فرد بھی اگر یہ کام پورا کرے تو باقی بریء ذمہ ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیں خطاب کن کے ساتھ کیا گیا؟ غلاموں کے ساتھ. اب کیا سبھی غلاموں کو آزاد کرنا ہے؟ نہیں, آپ کو ایک غلام کو آزاد کر, آپ نے ایک غلام کو آزاد کر دیا تو معاملہ ختم. ٹھیک ہے, لیکن اب اس غلام کے بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا, آپ کسی کو بھی اختیار کریں. جب مطلق بیان کیا گیا آپ کسی کو بھی اختیار کریں. تو ہم کہیں گے مطلق عام کی ہی ایک قسم ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ عام میں خطاب کے وقت سارے افراد کا پایا جانا
سارے افراد پر حکم کا لاگو ہونا لازم ہے، لیکن یہاں پر مطلق کے حوالے سے اگر ایک فرد پر بھی اس حکم کا یعنی پورا ہو جائے تو معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے سے ہی شارع کی مراد ایک ہی فرد کی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس ایک فرد کو چننے کا اختیار انسان کو دیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہی میں نے نیچے لکھا ہوا ہے فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ عِتْقُ إِنسَانٍ مَمْلُوكٍ، اس حکم کا منشا کیا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کیا جائے۔ وَهُوَ شَائِعٌ فِي جِنْسِ الْعَبِيدِ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، اور ہم کہیں گے کہ یہ غلاموں کی پوری جنس اس سے مخاطب ہے، پھر چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، عَلَى الصَّوَاءِ وَهُوَ نَقِرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ۔ تو ہم کہیں گے کہ لغوی اعتبار سے تعریف آ گئی، اصطلاحی اعتبار سے یعنی مطلق کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو ایک ماہیت کے افراد پر دلالت کرتا ہے بغیر کسی قید کے، لیکن فَهُوَ يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ مِنَ الْحَقِيقَةِ، یعنی اس سے مراد صرف ایک جب یہ اس حکم کو پورا کرے تو باقی سے بری ہو جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس ہم کہیں گے کہ مقید کسے کہا جاتا ہے؟ ہوا ما دل علی الحقیقت بقید، ہم کہیں گے کہ یہ الفاظ کی وہ قسم ہے جو یعنی ایک ماہیت کے افراد پر دلالت کرتا ہو لیکن قید کے ساتھ، اس میں کسی اضافی وصف یا شرط کا پایا جانا لازم ہے۔ مثال کے طور پر قتل خطا، یعنی اگر کوئی مومن اس کے ذریعے سے کسی دوسرے مومن کا قتل واقع ہو جائے لیکن خطا کے ذریعے، مثال آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو خطا ہو گئی اور کوئی مومن یعنی اس ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ مارا گیا، تو اس کا کفارہ شریعت میں ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس انسان نے کسی مومن کو خطا کی وجہ سے قتل کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کا کفارہ ہوگا کہ وہ کسی یعنی مومن غلام کو آزاد کرے، مومن غلام کو آزاد کرے۔ اب اس میں اس کے علاوہ بھی ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو تو پھر فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے پے در پہ روزے۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی غلام آزاد کرنے کا کفارہ ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہاں پر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی غلام کو آزاد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر شریعت نے خود ہی بیان کیا کیا؟ رقبۃ مومنہ، یعنی وصف کے ذریعے سے اس میں ایک قید لگا دی گئی کہ یہ غلام ہوگا، لیکن کون سا غلام؟ یہ مومن غلام ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر قتل خطا ہو جائے اور انسان کسی کافر غلام کو آزاد کرے، کیا اس کا کفارہ ادا ہو گیا؟ اس کا کفارہ ادا نہیں ہو گیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم مطلق نہیں وارد ہوا ہے بلکہ یہاں پر حکم مقید وارد ہوا ہے، اور قاعدہ یہی ہے کہ وہ حکم جو مطلق وارد ہوا ہو اس پر اطلاق کے ساتھ ہی عمل ہوگا جب تک کہ اس کی قید کسی دوسری نص کے ذریعے یا قرائن کے ذریعے سے واضح نہ ہو، اور جو حکم خود مقید وارد ہوا وہ اس پر عمل بھی اس قید کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر دونوں جگہ پر غلام آزاد کرنے کا معاملہ ہے، فتحریر رقبہ، دوسری جگہ فتحریر رقبۃ مومنہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی حالت میں زہار کے کفارہ کے بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ اس جنس میں سے کسی بھی فرد کو اختیار کریں، کوئی قید نہیں ہے، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن قتل خطا میں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے خود اس کی قید بیان کی کہ تحریر رقبۃ مومنہ، آپ کو مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ حکم کیا ہے کہ جب نص مطلق وارد ہوئی ہو اور اس کی قید نہ وہاں پر ہو نہ کسی دوسری نص میں پائی جاتی ہو تو اس پر اطلاق کے ساتھ ہی عمل ہوگا، اور جہاں مقید ہو وہاں پر قید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیے، یہ تو ہوا یعنی ایک قاعدہ کیا ہے؟ مطلق ہوگا تو مطلق عمل ہوگا، مقید ہوگا تو مقید عمل ہوگا۔ اب بعض نصوص کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم ایک جگہ پر مطلق وارد ہوتا ہے، دوسری جگہ پر مقید وارد ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ہم اس پر مطلقاً عمل کریں گے یا مقید حالت میں عمل کریں گے؟ اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ 4 صورتیں کیا بنتی ہیں؟
دیکھیے اس سے پہلے یہ مثال میں نے سمجھائی کہ اگر قید کے ساتھ بیان کی گئی ہو تو قید پر عمل کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یہ تو ایک قتل خطا کے کفارہ کا تذکرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قتل خطا وارد ہو اور وہ غلام کو آزاد نہ کرے تو اس کو 2 مہینے کے پیدر پہ روزے ادا کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ روزے ادا کرے گا، یہ رکھے گا 60 دن، مگر توڑ کے رکھے گا. ہم کہیں گے نہیں، اگر اس نے 60 کا عدد پورا بھی کیا لیکن اس قید پر عمل نہیں کیے، تتابع پایا جانا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پیدر پہ کنٹینیوس 60 ڈیز، تب تک اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ایسا نہیں چلے گا کہ آپ 30 بھریں گے، اس کے بعد 1 مہینے کی چھٹی لیں گے، پھر اور 30 بھریں گے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم مقید وارد ہوا ہے، اس پر قید کے ساتھ ہی عمل ہوگا. اب معاملہ واپس آئی کہاں کی طرف کہ کوئی حکم ایک جگہ پر مطلق وارد ہوا ہے، دوسری جگہ پر مقید وارد ہوا ہے، تو اس کی ہمارے پاس 4 صورتیں بنتی ہیں. کیا؟ کہ یا تو ان یتحد حکما و سببا، کہ دونوں آیتوں میں حکم اور سبب ایک ہو. ایسی حالت میں کیا عمل حکم ہے اس کی طرف میں آؤں گا. یا یہ ہوگا کہ حکم اور سبب مختلف ہو. تیسرا ان یتحد حکما، حکم تو ایک جیسا ہو لیکن سبب مختلف ہو. یا او بالعکس، یعنی کہ سبب مختلف ہو اور حکم ایک جیسا ہو. اس سے کیا مراد ہے وہ مثال سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. دیکھیے پہلی بات ہے کہ کبھی کبھار 2 نصوص میں ایسی حالت پائی جاتی ہے کہ شریعت میں ان کا حکم اور سبب دونوں یعنی متحد ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں. تو ایسی حالت میں ہم پر لازم ہے کہ جو نص مطلق وارد ہوئی ہو ہم مطلق کے بجائے مقید پر عمل کریں گے. مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کو دیکھیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون. اب خون کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. خون یا تو بہنے والا ہو سکتا ہے یا جمع ہوا خون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سورۃ المائدہ میں الدم کیا آیا؟ اس میں کسی اضافی شرط یا وصف کا تذکرہ نہیں ہے کیسا خون ہے، بہنے والا ہے، جمع ہوا ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں اس میں قید بیان کی گئی، او دمم مسفوحا، یعنی بہنے والا خون ہو، بہنے والا خون ہو. اب کیا ہے؟ ایک آیت میں حکم مطلق وارد ہوا ہے، مطلق مطلب کسی قید کے بغیر، دوسری جگہ مقید وارد ہوا ہے. اب ہم کس پر عمل کریں؟ مطلق پر عمل کریں یا مقید پر عمل کریں؟ تو ہمیں سمجھنا ہے. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، الحکم واحد، یہاں پر دونوں آیتوں کا حکم ایک ہے. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تحریم بیان کی جا رہی ہے. یعنی یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے حرمت علیکم، کیا حرام کیا گیا، یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے حرمت علیکم، کیا حرام کیا گیا. یعنی حرمت مطلق والی آیت میں بھی ہے اور مقید والی آیت میں بھی ہے. بات سمجھ آئی؟ اب سبب کیا ہے تحریم کی وجہ؟ کہ ایذا والمضرہ، یعنی خون کے استعمال میں انسانوں کے لیے ایذا اور نقصان پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں آیتوں میں کیا ہوا، حکم بھی ایک جیسا ہے اور سبب بھی ایک جیسا ہے. تو ایسی حالت میں ہمارے لیے جائز کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، حمل المطلق فی جمیع الصور علی المقید، ہم مطلق کو مقید پر محمول کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ شریعت کی مراد وہ خون، اس خون کی حرمت کو بیان کرنا ہے جو دمم مسفوحہ، بہنے والا خون ہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلا کیس کیا ہوا اب کہ جب اذا اتحدا حکما و سببا، کہ جب یہ 2 نصوص حکم اور سبب میں متفق ہو، یجب لازم ہے حمل المطلق علی المقید، یعنی ہم مطلق کو مقید پر محمول کریں گے. دوسری صورت کیا ہے، ان یختلف فی الحکم والسبب، کہ 2 نصوص ہوں لیکن وہ اپنے حکم اور سبب دونوں میں مختلف ہو، فلا يحمل
अहदुहुमा अलल आखर इजमान। तो फरमाते हैं कि इस बात पर इजमा है कि यहाँ पर एक को दूसरे पर महमूल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6, यहाँ क्या कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए आओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, बस अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक, और अपने हाथों को कहाँ तक, अपनी कोहनियों तक। ठीक है, तो ये हुआ सूरतुल माइदा में आयतुल वुज़ू। इसके बरक्स सूरतुल माइदा में कहा गया वस्सारिकु वस्सारिका, और चोर और चोरनी का क्या करो, फ़क़्तऊ अयदियहुमा, उनके हाथ काटो, जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, तो ये उनका बदला है, अल्लाह की तरफ से सज़ा है जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। देखिए यहाँ पर दोनों जगहों पर हाथों का हुक्म हो रहा है। ठीक है, पहली आयत में अयदियकुम जो है कि हाथ दो, लेकिन कहाँ तक, इसमें कहा गया इलल मराफ़िक, कि अपनी कोहनियों तक। ठीक है, नीचे कहा गया फ़क़्तऊ अयदियहुमा, कि हाथ काट दो, लेकिन अब कहाँ तक, यानी क्या हाथ काटने से मुराद यहाँ तक यानी रिस्ट तक है या कोहनी तक है, कहाँ तक काटना है। तो हम कहेंगे देखिए इन दो आयत में हुक्म जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है, हुक्म मुख्तलिफ है। ठीक है, हुक्म क्या है, यहाँ पर हाथ धोने का हुक्म है, यहाँ पर यानी हाथ काटने का हुक्म है। ठीक है, और सबब भी मुख्तलिफ है, यानी जिस वजह से आप ये काम कर रहे हैं वो सबब भी मुख्तलिफ है। कि यहाँ पर सबब क्या है, हदस, कि आपका वुज़ू टूट गया है इसीलिए यानी वुज़ू करने की हाजत है। यहाँ इंसान ने चोरी की है इसीलिए हाथ काटने का हुक्म है। हम कहेंगे कि इन दो नुसूस में हाथों का तज़किरा आया है, लेकिन यहाँ पर हुक्म भी मुख्तलिफ है और सबब भी मुख्तलिफ है। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ कहा गया है कि हाथों को धोते वक्त कोहनियों तक दो, इसीलिए काटने के वक्त भी हम कोहनियों तक काटेंगे। तो यानी ऐसी सूरत में हम मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे फ़ला युहमलुल मुतलक़ु अलल मुक़य्यद, बस यानी यहाँ पर मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा। अब हाथ कहाँ तक काटे जाएंगे उसकी वजाहत दीगर नुसूस में, अहादीस में है। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक दो सूरतें आई। एक सूरत वो है कि जहाँ पर सबब और हुक्म में इत्तिफाक हो, जैसे हमने देखा कि दमम मसफूहन में हुक्म क्या है, तहरीम, सबब क्या है, ईज़ा। जब ये दोनों यानी मुत्तहिद हो, हम कहेंगे कि ऐसी सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत क्या है कि जब सबब और हुक्म दोनों मुख्तलिफ हो, ऐसी सूरत में यानी मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जा सकता। ये हुई दो सूरतें। तीसरी सूरत है अन यत्तफ़िक़ल हुक्म व यख्तलिफ़ सबब, कि दो आयात में हुक्म तो एक जैसा पाया जाता हो लेकिन सबब मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर सूरतुल मुजादिला की आयत नंबर 3 में ज़िहार का कफ़ारा बयान करते हुए क्या फरमाया गया, फ़तहरीरु रक़बा, कि ज़िहार का कफ़ारा होगा गर्दन को आज़ाद करना। तो मैंने पहले समझाया कि यहाँ पर रक़बा का तज़किरा बगैर किसी कैद के आया है, तो हम कहेंगे कि इस आयत में रक़बा यानी गर्दन मुतलक बयान की गई है। इसके बरक्स कफ़ारा जो है यानी कत्ल ख़ता का, उसमें कहा गया रक़बतुन मोमिना, कि मोमिन की गर्दन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हुक्म क्या है, हुक्म दोनों में एक जैसा है, वो क्या है, गर्दन को आज़ाद करना। यानी ज़िहार में भी हुक्म है गर्दन को आज़ाद करना और यानी कत्ल ख़ता में भी हुक्म है गर्दन को आज़ाद करना, लेकिन सबब मुख्तलिफ है। ऊपर आप गर्दन आज़ाद कर रहे हैं किस वजह से, ज़िहार की वजह से। नीचे गर्दन आज़ाद करने का हुक्म है किस वजह से, कत्ल ख़ता की वजह से। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हुक्म तो एक है लेकिन सबब मुख्तलिफ है। तो ऐसी सूरत में वहाज़ल मुतलक़ु युहमलु अलल मुक़य्यद इंद अक्सरी अहलिल इल्म, तो फरमाते हैं कि अक्सर उलमा के नज़दीक ऐसी सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगरचे आयत में बज़ाहिर इख्तियार मालूम हो रहा है कि आप किसी भी गर्दन को आज़ाद करें,
مومن غلام ہو یا کافر غلام ہو، لیکن چونکہ یہاں پر دوسری آیت میں حکم یعنی مقید وارد ہوا ہے، اسی لیے اکثر اہل علم کے نزدیک یہ تقید یعنی دونوں جگہ پر لازم آئے گی۔ اسی لیے ہم کہیں گے کہ آپ یعنی زہار کے حکم میں بھی ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اکثر اہل علم کے نزدیک یہی راجح قول ہے، اکثر اہل علم کے نزدیک اسی میں یہی راجح قول ہے۔ سوائے یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ فَذَهَبَ الْأَحْنَافُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيِّدِ، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یعنی احناف، مالکی اور امام احمد سے ایک روایت میں ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک کفارۃ الیمین یعنی قسم کا کفارہ یا گردن کو آزاد کرنے کا جو کفارہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ یعنی ولا یجوز، فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں آپ کسی بھی گردن کو آزاد کر سکتے ہیں، یعنی چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ اس کے برعکس جو قتل خطا ہے اس میں صرف مومن گردن کا آزاد ہونا ہوگا۔ اور اکثر شوافع اور حنابلہ کے نزدیک یعنی ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کرنا جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی لیے ان کے نزدیک تمام صورتوں میں چاہے وہ یعنی قسم کا کفارہ ہو یا زہار کا کفارہ ہو، قتل خطا کا کفارہ ہو، سبھی صورتوں میں یعنی مومن کو آزاد کرنے کا ان کے نزدیک قول راجح ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہوئی 3 صورتیں۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ ان یتفق السبب ویختلف الحکم، ان یتفق السبب ویختلف الحکم، کہ سبب تو ایک ہی ہو، دو نصوص میں جو حکم وارد ہوا ہو اس کا سبب تو ایک ہی ہو لیکن حکم مختلف ہو۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک یعنی دو۔ اس کے برعکس تیمم میں کہا گیا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ تم یعنی اپنے مسح کرو، کس کا؟ چہروں کا اور ہاتھوں کا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پر ایدیکم جو ہے اوپر والی آیت میں یعنی پہلے یعنی غسل کے وقت میں وہ اس کو مقید بیان کیا گیا ہے اور مسح میں مطلق بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں چاہے آپ غسل کر رہے ہیں یا تیمم کر رہے ہیں، غسل یا تیمم کی وجہ کیا بنتی ہے؟ سبب کیا ہے؟ حدث، یعنی انسان پر حدث طاری ہو گیا، اب یہ ایک صورت میں غسل کرے گا، دوسری صورت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں مسح کرے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس میں سبب تو ایک ہی ہے یعنی حدث ہے، لیکن حکم مختلف ہے۔ ایک جگہ پر غسل کا حکم ہے، دوسری جگہ پر کس کا؟ مسح کا حکم ہے۔ تو ہم یہاں کہیں گے کہ کیا ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اکثر العلماء علی عدم حمل المطلق علی المقید فی هذه الحالہ، کہ اکثر علماء کے نزدیک یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا کیا بنا؟ 4 صورتیں ہماری بنی۔ کیا کیا؟ کہ ایک تو دو نصوص میں حکم اور سبب کا اتفاق ہو، دوسرا حکم اور سبب کا اختلاف ہو، تیسری قسم کہ حکم تو ایک جیسا ہو لیکن سبب مختلف ہو، تیسرا سبب مختلف ہو لیکن حکم ایک جیسا ہو۔ ان سبھی باتوں کو، تعریفات اور اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نظم کی طرف آئیں گے۔ سلسلۃ المتون کا صفحہ نمبر 28، النوع تاسع والعاشر، کہ 9ویں اور 10ویں قسم۔ ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المطلق والمقید، مطلق اور مقید۔ مطلق کی تعریف بھی ناظم نے یعنی ہم نے یہاں پر بیان فرمائی، اور مقید کی بھی۔ تو فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ، دیکھیے یہاں پر انہوں نے سیدھے براہ راست صورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وَحَمْلُ مُطْلَقٍ عَلَى الضِّدِّ، کہ مطلق کو محمول کرنا اپنی ضد پر۔ مطلق کی ضد کیا آئے گی؟ مقید۔ تو فرماتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اذا امکنا، کہ جب اس کا امکان پایا جاتا ہو۔
فالحکم لہو قد اخذ، تو فرماتے ہیں کہ ایسے امکان کی صورت میں حکم کس کے لیے ہوگا؟ مقید کے لیے، کیونکہ ہم مطلق کو مقید پر حکم یعنی محمول کریں گے۔ فرماتے ہیں کل قتل والظہار حیث قیدت، فرماتے ہیں جیسے کہ قتل خطا کا معاملہ ہو یا ظہار کا معاملہ ہو، فرماتے ہیں کہ ان میں قید بیان کی گئی، اولاہما مؤمنہ، پہلی والی قسم میں یعنی قتل خطا کی میں قید بیان کی گئی، کس کی؟ کہ گردن آزاد کی جانے والی گردن مومن ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں وحیث لا یمکن کالقضاء فی شہر الصیام، اور فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس کا امکان نہ ہو، جیسے کہ یعنی رمضان کے روزے، حکمہ لا تقتفی، فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس کا امکان نہیں پایا جاتا، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کوئی انسان یہ کہے کہ میں روزے رکھوں گا، یعنی الگ الگ جو تتابع کا تذکرہ آیا تو انسان یہ کہے گا کہ میں تتابع پر عمل نہیں کروں گا، تو اس پر یعنی اس کا کفارہ ساقط نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر لازم ہے ایک انسان پر کہ وہ کیا کرے کہ وہ ان 60 روزوں کو پے در پہ یعنی پورا کرے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ ناظم رحمہ اللہ نے مطلق اور مقید کی تعریف تو بیان نہیں کی، عنوان قائم فرمایا۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مطلق سے کیا مراد ہے، مقید سے کیا مراد ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں، تو ان کو میں نے تفصیل سے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہماری یہ بحث مطلق اور مقید کی مکمل ہوتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار